ہماری حکومتیں اعلان کرتی ہیں سال میں یا 2 سال بعد نا بل صفائی کے نام پر ایک مہم شروع کرتی ہیں کہ گلیاں صاف ہوں گی، نالیاں صاف ہوں گی، نالے صاف ہوں گے، نہریں صاف ہوں گی. تو پھر گورنمنٹ کی طرف سے نا صفائی ہوتی ہے، محلے کی گلیاں آ کے گورنمنٹ صاف کرواتی ہے، یا نالیاں صاف اور نالے بھی صاف ہوتے ہیں جن میں پانی بہتا ہے، نہریں صاف ہوتی ہیں بل صفائی کے نام پہ. امام الانبیاء کے غلاموں، تو یہ نالیاں اور سڑکیں تو ہم نے صاف کر لی، سال میں کوئی رات یا مہینے میں کوئی دن رات ایسا بھی بنایا کہ اندر بھی صفائی کرے. جو گندگی باہر تھی وہ تو نظر آئی، جو اندر ڈال چکے ہیں فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر، گانے سن کر، حرام کھا کے، اللہ رسول کی بغاوت نافرمانی کر کے جو گندگی کے ڈھیر اندر لگا رکھے ہیں، اس کی صفائی کے لیے بھی تو کوئی رات بناؤ، کوئی دن بناؤ. عورتیں دیہاتوں میں سال کے بعد نا پڑچتیوں پہ انہوں نے، پڑچتی کہتے ہیں جہاں برتن اوپر رکھ دیتی ہیں، سال کے بعد شیڈ بنے ہوتے ہیں تو ان پر برتن رکھتی، سال کے بعد پھر انہیں مانجتی ہیں کہ پورا سال پڑے رہتے ہیں، پھر کوئی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، پھر انہیں رگڑتی ہیں، مانجتی ہیں، کھٹی چیزیں اوپر ڈال کر. آج کل تو خیر اور بھی پاؤڈر اور سوپ بن گئے نا برتن دھونے والے، پھر انہیں رگڑتی ہیں تو سال کے بعد برتن بھی صاف کر کے اوپر رکھ دیتی. مگر دل کی طرف بھی کسی نے توجہ دی کہ یہ دل کا جو برتن تھا یہ کتنا میلا ہو گیا، کتنا گندا ہو گیا. اور بعض نادان لوگ 40 سال سے اسے گندا کر رہے ہیں مگر اسے مانجنے کا خیال ہی کوئی نہیں آیا. کئیوں کے 60 سال عمر ہو گئی، بال سفید ہو گئے، مگر اندر کا برتن انہوں نے مانجی کبھی نہیں، اس کو دھونے کا کبھی خیال ہی نہیں آیا. کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جب سفر پہ جاتے ہیں اگر راستہ بھول جائیں، جانا ادھر تھا اور ادھر نکل گئے، گھنٹہ ضائع ہو گیا، اس 1 گھنٹے پہ کتنا افسوس ہوتا ہے کہ راستہ بھول گئے، کاش یہ گھنٹہ ضائع نہ ہوا ہوتا. وہ حیرت کی بات ہے، وہ دنیا کا تیرا گھنٹہ ضائع ہوا دنیا کے سفر میں، اور تو پریشان ہو گیا نادان، اور تیری 80 سال عمر ہو گئی اور تو غلط راستے پہ جا رہا ہے. تو راستہ بھولا ہوا ہے، مصطفیٰ جو دکھا کر گئے، تو اس راستے کی طرف پشت کر کے غلط راہ پہ چل رہا ہے، اور تجھے اپنے 70-80 سالوں کا بھی خیال کوئی نہیں آیا. 50 سال ہو گئے تجھے بچ کے ہوئے، تیرا راستہ غلط ہے، مگر اس پر تجھے کبھی افسوس نہیں ہوا کہ اس راستے پہ چل رہے ہیں جس پہ جہنم آتی ہے، اس پہ نہیں چل رہے جس پہ مدینہ اور جنت آتی ہے. تو ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ تو یہاں آنے کا مقصد یہ ہے، آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے، میرے بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر کسی ایک بندے کی بھی غفلت کی پٹی اتر گئی نا تو میری محنت ٹھکانے لگ جائے. میں نے کہا میرے بھائی جنت تیرے نام ہو جائے گی، جنت تیرے نام ہو جائے گی. کیونکہ کسی ایک بندے کو بھی اگر کسی کے سبب سے ہدایت مل جائے تو اللہ فرماتا ہے جو سبب بنا اس کو میں نے جنتی کر دیا، اس کو میں نے جنتی کر دیا. اور یہ کیا کرو، اپنی شادیوں کے نا رسم اور رواج بدلو، اور یوں اس طرح ذکر رسول کی محفلیں سجاؤ.